وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی خبر لائے اس کی تصدیق کر لیا کرو، نہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر علم کے کسی قوم کے اوپر حملہ آور ہو جو پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ اور پشیمان ہو. نبوی علوم قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کی تبیین اور اس کی وضاحت ہے، اور وہ تمام علوم جن کا سنت کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ تعلق ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ سنت سیکھ رہے ہیں. سنت کا سیکھنا، علم حدیث کا حاصل کرنا، اس کے تو فضیلت میں مشہور و معروف زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابو داؤد والی روایت آپ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها واداها او کما قال. تو یہ حدیث کی فضیلت میں ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا چہرہ خوش و خرم رہے، تر و تازہ رہے، خوشحال رہے، چمکتا دمکتا رہے، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے پھر اس کو حفظ کرے، یاد کرے اور آگے سنائے. تو جو حدیث کے متعلقہ علوم ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر داخل اور شامل ہیں، کیونکہ مشہور و معروف عربوں کا یہ قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بغیر ایک واجب مکمل نہ ہو سکے تو جو اس کے مقدمات متعلقات ہیں ان کے ذریعے وہ واجب مکمل ہوتا ہے. تو اس کو سیکھنا بھی مقدمات اور متعلقات کو ضروری ہے جس طرح اس کو سیکھنا ضروری ہے. اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کرنے کے لیے وضو کی جگہ تک جانا یا پانی منگوانا ضروری ہے. اب اس کا حدیث میں بیان نہیں ہے کہ وضو کے لیے پانی منگواؤ یا وضو کی جگہ تک جاؤ، حتیٰ کہ مسجد جا کر باجماعت نماز پڑھنا وہ حدیث کے اندر ہے. اجمالاً قرآن نے اشارہ کیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تو یہ نماز اور اس کے متعلقات یہ سارے کے سارے واجب کے حکم میں ہیں. کپڑوں کا پاک ہونا، باوضو ہونا، مسجد تک جانا اور باجماعت نماز ادا کرنا، چاہے آپ پیدل جائیں چاہے سواری پر جائیں، غرض و غایت باجماعت نماز ادا کرنے کی ہے. باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جتنے بھی اس کے متعلقات مقدمات ہیں ان کا بھی وہی حکم ہے جو نماز کا حکم ہے. تو اسی طرح ہی اصول حدیث ہے، کیونکہ اصول حدیث کے ذریعے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو حکم اعزاز فضیلت ہے وہی فضیلت اصول حدیث کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے. تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ اصول حدیث کی مشہور و معروف کتاب تحصیر مصطلح الحدیث دکتور طاہر کی. تحصیر یہ یسر سے ہے، آسانی. تو یہ کتاب آسان ہے، یعنی مبادیات یا یوں کہہ لو کہ ابتدائی کتابوں کے اندر ہے. آج کے لیکچر اور سبق میں ہم مبادیات پڑھیں گے. تو انشاءاللہ الرحمن آپ لیکچر کے بعد ان کو دہرائیں، یاد کریں اور سمجھیں، سمجھائیں. جہاں کہیں کوئی کمی بیشی رہے
وہ انشاءاللہ ہم آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ سوالات کریں اور اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ تو نہایت ابتدائی اور ضروری جو مصطلحات ہیں اور تعریفات ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے، وہ آپ بے شک لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ سب سے پہلی بات، علم المصطلح یعنی اصول حدیث کا علم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحات میں سے سب سے پہلی بات اساسی اور بنیادی، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے اصول حدیث کسے کہتے ہیں، اصول حدیث کی تعریف کیا ہے۔ اصول حدیث بنیادی اور اساسی طور پر اس کی تعریف یہ ہے، علم بأصول وقواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ کیا مطلب ہے جی؟ علم بأصول، یہ اصول کا علم ہے۔ اصول قاعدہ کلیہ قانون، آپ اردو میں بولتے ہیں اصول کی بات کرو یار، میں نے آپ کو اصول سمجھا دیا ہے، آپ اصول کی بات کریں۔ اصول کا مطلب ہے بے تک کی بات نہیں ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، ایک کلیہ قاعدہ ہے، اس کی بات ہے۔ تو یہ اصول کا علم ہے۔ وقواعد، قاعدہ ان کی جمع، یہ قواعد کا علم ہے۔ یہ تقریباً مترادفات ہی ہیں، اصول اور قواعد، یعنی اصول و قواعد کا علم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی بے تک کی باتیں ہیں۔ یعرف بہا، ہا کا مرجع اصول اور قواعد، ان اصول و قواعد کے ذریعے پہچانا جائے گا کس چیز کو؟ احوال السند والمتن، یہ اس کا نائب فاعل ہے یعرف کا، یعنی کس کو پہچانا جائے گا؟ سند کے حالات کو اور متن کے حالات کو۔ تو دو باتیں آ گئی، لہذا ان اصولوں کے ذریعے سند کے اوپر بھی بحث ہوگی اور متن کے اوپر بھی بحث ہوگی، جسے علم الروایہ اور علم الدرایہ کہا جاتا ہے۔ تو سند اور متن دونوں کو سمجھنا، دونوں کو جاننا اور دونوں کو پرکھنا وہ اصول حدیث کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ من حیث القبول والرد، قبول اور رد کے اعتبار سے کہ سند قبول ہے کہ نہیں، متن قبول ہے کہ نہیں، یعنی لیا جائے گا کہ چھوڑا جائے گا۔ گویا کہ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے، اور یہ تعریف آپ کو حفظ ہونی چاہیے، یہ اساسی اور بنیادی بات ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کا موضوع کیا ہے، یعنی اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ السند والمتن، یہ موضوع ہے۔ سند اور متن کے اوپر بحث کرنا، یا بحث سند کے اوپر ہوتی ہے یا بحث متن کے اوپر ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ من حیث القبول والرد، صرف قبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے کہ سند متن صحیح ہے کہ سقیم یعنی کمزور ہے یا ضعیف ہے، قبول کیا جائے کہ نہ قبول کیا جائے۔ تو یہ اس کا موضوع ہے۔ تیسری چیز جو اصطلاحات کے اندر بنیادی ہے وہ ہے ثمرتہ، ثمرہ پھل۔ اس کا پھل کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، کیا فائدہ ہوگا، نتیجہ کیا ہے اس کا، حاصل کیا ہے اس کا، کیوں ہم پڑھتے ہیں، اصول حدیث کو پڑھنے کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تمییز الصحیح من السقیم، صحیح کی سقیم سے تمییز، علیحدہ کرنا، واضح کرنا، یعنی صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے الگ کرنا۔ من الاحادیث، من بیانیہ ہے، بیان ان کا یہ ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف روایات کو الگ الگ کرنا ہے، اور وہ الگ الگ کیسے ہوگا؟ اصول حدیث کے ذریعے۔ جیسے محدثون نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جب احادیث کی صحت پر حکم لگایا تو نیچے حاشیے میں وضاحت کر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اور بعض نے تو کتابیں الگ کر دی، جیسے مشہور محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے سنن اربع کے اندر جب کام کیا تو ضعیف سنن الگ کر دی ہیں اور صحیح الگ کر دی ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اجتہاد سے بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو صحیح اور ضعیف روایت کو الگ الگ کرنا، امتیاز کرنا، واضح کرنا، دونوں کے درمیان فرق کرنا، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لغوی طور پر اس کا معنی جدید ہے،
حدیث حدث یحدث حدیث کہ جدید چیز، نئی چیز، اور اس کی جمع احادیث خلاف قیاس آتی ہے۔ اصطلاحاً یعنی اصطلاحی طور پر اسے کہا جاتا ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، چاہے وہ قول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فرمان ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ تقریر اردو والے نہیں ہے۔ تقریر کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی امر، کسی معاملے کو دیکھ کر اس پر خاموش ہو جانا۔ یہ خاموش ہونا بھی آپ کا حجت ہے۔ سبحان اللہ، کیسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اس کا بولنا بھی عبادت ہے، اور اس کا کام کرنا وہ بھی عبادت ہے، اور اس کا خاموش ہو جانا وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ تو گویا کہ وہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے ہمارے لیے عبادت ہے۔ تین باتیں ہوئیں، اور زبانی، فعل عمل کر کے، صفت خاموش ہو کے، یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور صفت یا آپ کا کوئی ذاتی وصف، خوبی، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کتنا تھا، یہ بھی آپ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی لمبی تھی، اس کے اندر بال سفید کتنے تھے، کالے کتنے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھی، تو آپ کی حیت، شکل و صورت، آپ کے اوصاف حمیدہ، اوصاف وصف کی جمع، حمیدہ عمدہ، تعریف کیے ہوئے اوصاف، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ حدیثیں ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا فعل بھی نہیں ہے، اور آپ نے کسی امر پر خاموشی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے جی، وہ محض آپ کا ایک وصف ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا، آپ ایسے چلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھانا کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، وضو والی تو فعل میں آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے، مثلا آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے دانت ایسے تھے، آپ کا لباس ایسا تھا، تو یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں؟ اوصاف ہیں۔ تو یہ حدیث کے اندر چار باتیں ہوئیں، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، اور آپ کے اوصاف، وصف کی جمع اوصاف۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں الخبر، اصول حدیث میں ایک لفظ بولا جاتا ہے الخبر۔ خبر کا لغوی معنی النبا، اس کے ہم معنی ہی ہے یعنی خبر دینا، اس کی جمع اخبار آتی ہے۔ اصطلاحی طور پر اس کے اندر تین قول ہیں، یعنی تین باتیں ہیں۔ نمبر ایک، ہوا مرادف للحدیث، حدیث کی مترادف ہے، ہم معنی ہے، یعنی لفظ خبر بول کر حدیث بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ اے ان معناہما واحد، یعنی ان دونوں کا مطلب معنی ایک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ نمبر دو، مغایر لہ، اس کے برعکس ہے، اس سے فرق ہے، اس سے یعنی اپوزٹ ہے، مخالف ہے۔ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، چاہے آپ کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو۔ اور والخبر ما جاء عن غیرہ، اور خبر وہ ہے جو آپ کے سوا غیر کی ہو، اور غیر میں ساری امت شامل ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بعد والے سارے لوگ۔ تو یہ دو معنی ہو گئے، ایک معنی ہوا کہ خبر حدیث کے معنی میں ہے، اور دوسرا خبر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ ہر چیز کو خبر کہا جا سکتا ہے۔ ایک تیسرا معنی ہے اعم من ہو، اس سے زیادہ عام، زیادہ شامل ہو۔ اے ان الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، اور مستنفع ہو والخبر، اور اگر اس کو لفظ حدیث پر معطوف کر لے والخبر، تو حدیث اور خبر کیا ہے؟ حدیث تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی، اور خبر جو آپ سے آئے یا آپ کے علاوہ غیر سے آئے، یہ سب سے جامع ترین لفظ ہے۔ اسی لیے اس نے کہا والخبر ما جاء عنہ او عن غیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی خبر کہا جائے گا، اور آپ کے علاوہ غیر کی بات کو بھی خبر کہا جائے گا۔ ایک اصطلاح ہے الازہر، جیسے نسبت کرتے وقت ہم کہہ دیتے ہیں الازہری، بہت سارے علماء بطور فخر کے یا امتیاز کے اہل بدعت سے امتیاز کرنے کے لیے اپنے آخر میں اپنا لقب لگا لیتے ہیں یا تخلص لگا لیتے ہیں الازہری۔
اثری کا معنی آثار کا پیروکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پیروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار۔ یہ لفظ سنتے ہی ہمارے اور آپ کے ہر جو اس اصطلاح کو سمجھنے والا اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ خالص سلفی آدمی ہے۔ سلفی جیسے ہم بولتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے سلف کا پیروکار، اور سلف کا مطلب صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ تو یہ اصطلاحات یہ اپنے موصوف کو خود ہی واضح کر دیتے ہیں۔ اثری کہہ کر بھی یہی مراد ہے کہ سنت کا پیروکار، حدیث کا پیروکار، مقلد نہیں ہے، اور سلفی کہہ کر بھی یہی مراد ہے کہ سلف کا پیروکار یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے طریقے پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہوتا، بلکہ سب سے زیادہ سلفی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث کو اسی طرح سمجھتا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے تابعین نے سمجھا، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ تو اثر کسی چیز کے باقی ماندہ چیز کو بولتے ہیں، بقیت الشیء، اور اصطلاحی طور پر اس کے اندر دو قول ہیں۔ نمبر ایک، مرادہ للحدیث، حدیث کے ہم معنی، اے ان معناہما واحد، دونوں کا مطلب اثر اور حدیث کا مطلب ایک ہے، ایک بات ہے۔ نمبر دو، مغایر لہ، اس کے برعکس، کس کے؟ لفظ اثر حدیث کے مخالف ہے۔ مثلا ہوا ما اضیف الی الصحابۃ والتابعین من اقوال او افعال، اثر کا مطلب ہے جس کی صحابہ کی طرف نسبت کی جائے اور تابعین کی طرف نسبت کی جائے، چاہے وہ اقوال ہوں چاہے افعال ہوں۔ بیان ان کا یہ ہے کہ وہ اقوال ہوں یا افعال ہوں، تو جس کی نسبت بھی صحابہ یا تابعین کی طرف کی جائے وہ اثر ہے، اور جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے وہ حدیث ہے۔ تو ایک اعتبار سے یہ حدیث کے ہم معنی ہے اور ایک اعتبار سے حدیث کے مخالف ہے۔ ایک اصطلاح ہم بولتے ہیں الاسناد، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں الحمدللہ، پڑھنے پڑھانے والے، تو یہ اصطلاح ہم بولتے ہیں۔ اس کی اسناد کیسی ہیں؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک، عزو الحدیث الی قائلہ مسندا، حدیث کی نسبت کرنا، حدیث کو عزو کرنا یعنی جوڑنا، مسند کرنا، حدیث کی نسبت کرنا قائل کی طرف، مسندن، یہ الحدیث سے حال ہے، اس حال میں کہ وہ باسند ہو، باسند یعنی سند کے ساتھ حدیث کو اس کے قائل تک پہنچانا، اس کے قائل تک پہنچانا اور نسبت کرنا اور جوڑنا اور سمجھ یا یوں کرو بیان کرنا۔ عزو الحدیث، حدیث کی نسبت کرنا، الی قائلہ، اس کے کہنے والے کی طرف، مسندن، اس حال میں کہ وہ باسند ہو۔ اگر باسند حدیث بیان کرتا ہے تو یہ اسناد ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے، سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، رجال کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچانے والا ہو، سلسلۃ الرجال الموصلۃ، یہ پہنچانے والا ہو، للمتن، متن تک، یعنی حدثنا فلان حدثنا فلان فلان، یہ کرتے کرتے آگے متن آ جائے، تو یہ رجال کا جو روات کا ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، سلسلہ میں نا کڑی، یہ کڑی رجال کی اور روات کی یہ جو متن تک پہنچاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اسناد۔ وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُرَادِفٌ لِلسَّنَد، تو اس اعتبار سے اسناد اور سند کا مطلب ایک ہی ہے، مرادف ہم معنی۔ تو گویا کہ چاہے آپ سند کہہ لیں، اس حدیث کی سند بیان کرو، یا آپ کہہ لیں اس حدیث کی اسناد بیان کرو، ایک ہی مطلب ہے، کیونکہ جب رجال کا سلسلہ متن تک پہنچائے اس کے بعد متن آ جائے، اس کا مطلب ہے سند۔ تو سند اور اسناد دونوں ہم معنی ہیں۔ ایک لفظ ہے السند، جیسے اسناد تھا، ایک اصطلاح ہے السند۔ سند کا مطلب کیا ہے جی؟ المعتمد، لغوی طور پر اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ اور سند کو سند کیوں کہتے ہیں؟ سمیہ کذالک لأن الحدیث یستند الیہ ویعتمد علیہ، سند کو سند اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حدیث اس کے ساتھ سہارا لیتی ہے، ٹیک لگاتی ہے
اور اس پر اعتماد کرتے ہیں. یعنی متن سے پہلے جو رجال کا سلسلہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. تو یوں گویا کہ متن سند کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور حدیث متن کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے, سہارا لیے ہوئے ہے. حدیث اگر سند کے بغیر آ جائے تو اس کے پاؤں ہی نہیں ہے, اس کے کوئی پاؤں نہیں ہے. سند گویا کہ حدیث کے پاؤں ہیں اور پاؤں پر انسان سہارا لیتا ہے. ہم کہتے ہیں اپنے پیروں سے پار پا, پاؤں پر وزن ڈالنے کا مطلب یہ ہے سہارا لو, ان کے ذریعے کھڑے ہو جاؤ. تو حدیث جیسے مرد اپنے پاؤں پر سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے, حدیث اپنی سند کے اوپر اعتماد کر کے سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہے. اگر سند نہ ہو تو وہ المعدوم ہے, کوئی پتہ نہیں کس کا مقولہ ہے اور کس کا مقولہ نہیں ہے. حدیث ہو بھی سکتی ہے اور لازمی بھی نہیں حدیث ہو, کیونکہ سند کے ذریعے ہی حدیث کی چھان پھٹک اور پہچان ہو سکتی ہے, ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اصطلاحی طور پر سند کسے کہتے ہیں؟ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن. یہ رجال یعنی روات, رجال بمانا روات, روات کا سلسلہ کڑی جو متن تک پہنچانے والی ہو, اسے کیا کہا جاتا ہے؟ السند. ایک اصطلاح ہے ہماری المتن, تا کے سکون کے ساتھ, ما سالوبا ورتفع من الارض. لغوی طور پر اسے کہتے ہیں جو سطح زمین سے بلند ہو. سالوبا سخت ہو, ورتفع اور اونچا ہو, بلند ہو, من الارض بیان اس کا یہ ہے کہ وہ زمین سے اوپر ہو. تو ہر چیز جو سطح زمین سے تھوڑی سی سخت اور بلند ہو, اوپر ہو, اونچی ہو, سطح زمین سے اوپر ہو, اس کو کیا کہیں گے؟ متن. اور اصطلاحاً ما ينتهي الیہ السند من الکلام, جہاں سند کی کلام ختم ہو جاتی ہے اس کو متن کہتے ہیں. یعنی حدثنا فلان 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 جہاں ختم ہو جائے گا, آگے آئے انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے جی, یہ انما الاعمال بالنیات یہ متن ہے. اسے حدیث کے الفاظ بھی کہا جا سکتا ہے. ایک اصطلاح ہے ہماری المسند, نون کے فتح کے ساتھ. یہ لغوی طور پر اسم مفعول ہے اسند یسند سے. اسم مفعول من اسند الشیء الیہ, جب کسی کی طرف کسی چیز کو بیان کیا جائے, بمعنی عزا نسبت کیا جائے, ونسب لہ اور اس کو منسوب کر دیا جائے, تو یہ معنی ہے مسند کا, المسند. اصطلاحی طور پر اس کے تین معنی ہیں. لفظ مسند کے اصطلاحاً تین معنی ہیں. نمبر ایک, کل کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدہ. یہ پہلا معنی ہے. ہر وہ کتاب جس کے اندر ہر صحابی کی احادیث کو مرویات, اسم مفعول, بیان کی ہوئی چیز یعنی روایات, روایات کو یا مرویات کو یا ہر صحابی کی احادیث کو علیحدہ الگ, علیحدہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں علیحدہ, یہ علیحدہ کا معنی ہے. علیحدہ ہر صحابی کی مرویات کو جب الگ طور پر بیان کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں المسند. تو ہر وہ کتاب جس کے اندر ہر صحابی کی روایات الگ الگ ہوں اس کو کیا کہیں گے؟ المسند. دوسرا معنی ہے اس کا الحدیث المرفوع المتصل سندا. جو حدیث مرفوع ہو, متصل ہو, سند اس کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہو, کڑیاں جڑتی ہوں آپس میں, درمیان میں انقطاع نہ ہو سند کے اعتبار سے, تو اسے بھی مسند کہا جاتا ہے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس سے مراد ایراد بھی السند, کہ المسند کہہ کر سند مراد لیا جاتا ہے. المسند کہہ کر سند مراد لیا جاتا ہے. فَيَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى مَصْدَرًا مِيمِيًّا. اس اعتبار سے یہ مصدر میمی ہے. آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے جب مصدر کے شروع میں میم لگا دے تو وہ مصدر میمی بن جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اب سند تھا نا, اس کے شروع میں میم لگا دیا, المسند ہو گیا, یہ مصدر میمی ہے. تو گویا کہ المسند کے تین معنی ہوئے. نمبر ایک, اس سے مراد سند ہے. نمبر دو, مرفوع متصل حدیث ہے جو باستند ہو. نمبر تین, ہر وہ کتاب جس کے اندر ہر صحابی کی روایات کو الگ الگ بیان کر دیا جائے وہ مسند ہے. ایک ہے المسند, اسم فاعل بکسر النون, هو من يروي الحديث بسنده,
جو حدیث کو اپنی سند سے بیان کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا فلان، اپنے شیخ کا نام لیتے ہیں۔ ہر محدث شروع میں اس کا استاد ہوتا ہے، تو وہ اپنی سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرتا ہے۔ سواء اکان عنده علم به ام ليس له الا مجرد الروایہ، چاہے اس کے پاس اس کا علم ہو یا نہ ہو، یعنی چاہے اس کے پاس اس حدیث کا باقی کا علم ہو یا نہ علم ہو، اس کا مطلب معنی اور اس کی تفصیلات جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تو جو حدیث کو باسند بیان کر دے وہ مسند ہے۔ اور ایک اصطلاح ہم بولتے ہیں المحدث، هو من يشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا، وہ آدمی ہے جو حدیث کے علم میں مصروف ہے، روایتا و درایتا، دو اعتبار سے، بیان کرنے کے اعتبار سے اور اس کی چھان پھٹ کرنے کے اعتبار سے، یعنی متن و سند کے حالات دونوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ محض روایت کرنا مقصود نہیں ہے، بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے حالات جانتا ہے کہ اس کے اندر شذوذ کہاں ہے، علت کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہے، دو اعتبار سے سند کی چھان پھٹک کرتا ہے، متن کو بھی سمجھتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، صحت و ضعف کے بارے میں بھی معلومات رکھتا ہے اور اس کے طریقہ کار پر بحث بھی کر سکتا ہے، اور اسے کہتے ہیں محدث۔ وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رُوَاتِهَا، اور بہت ساری روایات اور روات کے حوال پر مطلع ہو، محض رٹا نہیں لگایا، بیان نہیں کیا، بلکہ وہ روایات اور روات کے احوال سے مطلع ہو، باخبر ہو۔ آخری سے پہلی اصطلاح ایک ہے الحافظ، اس کے اندر دو قول ہیں، یہ محدث کے مرادف ہم معنی ہے، بہت سارے محدثین کے نزدیک حافظ اور محدث کا مطلب ایک ہی ہے، اور ایک ہے وہ ارفع درجۃ من المحدث، کہ محدث سے اس کا مقام و مرتبہ اوپر ہے، بحیث یکون ما یعرفه فی کل طبقۃ اکثر مما یجہل، کہ جو ہر طبقے میں جانتا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے جو جاہل ہیں وہ تھوڑے ہیں، یعنی روات کی جو پہچان ہے ہر طبقے میں، بحیث یکون ما یعرفه فی کل طبقۃ اکثر، وہ زیادہ ہو، ہر طبقے کے روات کے حالات سے واقف ہونا یہ اس کے پاس علم ہو، لیکن جزوی طور پر اس کے اندر جہالت بھی ہو سکتی ہے، مثلا کسی راوی کے متعلق مکمل معلومات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے۔ اکثر طبقات یا اکثر روات کے حالات، ان کے نسب، ان کی کناہ، ان کے القاب اور ان کے بارے میں جرح تعدیل اور ان کا صحیح اور ضعیف ہونا، فقہ ہونا، یہ اس کو پتہ ہو، اور اگر جزوی طور پر اس کے اندر جہالت بھی ہو روات کے بارے میں تو کوئی حرج نہیں، حافظ کا اطلاق اس پر ہو جائے گا۔ آخری اصطلاح ہماری یہ ہے جو آج کے درس اور لیکچر میں ہے، وہ ہے الحاکم۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ هو من احاط علما بجمیع الاحادیث، جو تمام حدیث کا احاطہ کرتا ہے علم کے اعتبار سے، حتی لا یفوت منها الا الیسیر، کوئی جزوی طور پر بات رہ جاتی ہے، یعنی لا یفوت منها کہ علم حدیث سے یا احادیث سے اس سے کچھ نہیں فوت ہوتا مگر بہت کم، علی رأی بعض اہل العلم، یہ بعض اہل علم کے رائے یا ان کے نزدیک یہ حاکم کی تعریف ہے کہ جو احادیث کے علم کا احاطہ کرتا ہو اور جزوی طور پر اس سے کوئی بات فوت ہو جائے تو اسے حاکم کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں میرے عزیز طلبہ، یہ اساسیات ہیں، بنیادیں ہیں اصول حدیث کی، ان کی بنا پر ماں بعد والی جو مباحث آئیں گی آپ ان کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طور پر سمجھ کر اور جان کر اور آگے بقیہ مباحث پر ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب وخطیئہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير